اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ السلام علیکم ورحمۃ وبرکاتہ۔ آج ہم نماز میں خشوع کے بارے میں بات کریں گے۔ خشوع کے اصلی معنی ہے کسی کے آگے جھک جانا، دب جانا، اظہار عجز و انکسار کرنا۔ اس کیفیت کا تعلق دل سے بھی ہے اور جسم کی ظاہری حالت سے بھی۔ دل کا خشوع یہ ہے کہ آدمی کسی کی ہیبت اور عظمت اور جلال سے مرعوب ہو، اور جسم کا خشوع یہ ہے کہ جب وہ اس کے سامنے جائے تو سر جھک جائے، اعضاء ڈھیلے پڑ جائیں، نگاہ پست ہو جائے، آواز دب جائے، اور ہیبت زدگی کے وہ سارے آثار اس پر طاری ہو جائیں جو اس حالت میں فطرتاً طاری ہو جایا کرتے ہیں جب وہ آدمی کسی زبردست ہستی کے حضور حاضر ہو۔ نماز میں خشوع سے مراد دل اور جسم کی یہی کیفیت ہے اور یہی نماز کی اصل روح ہے۔ کبھی کبھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نماز میں رکت طاری ہو جاتی تھی اور چشم مبارک سے آنسو بہنے لگتے تھے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ قیام و سجدہ میں اتنی دیر لگاتے تھے کہ لگتا تھا کہ شاید کچھ بھول گئے ہیں۔ سورۃ المومنون کی آیت نمبر 2 میں ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو اپنی نماز میں خشوع کرتے ہیں، یعنی وہ مومن کامیاب ہیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک شخص کو دیکھا کہ وہ نماز پڑھ رہا ہے اور ساتھ ساتھ اپنی داڑھی سے کھیل رہا ہے۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر اس کے دل میں خشوع ہوتا تو اس کے جسم پر بھی خشوع ہوتا۔ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب نماز میں کھڑے ہوتے تو کئی صورتیں پڑھ ڈالتے اور اس طرح کھڑے ہوتے تھے کہ گویا کوئی ستون کھڑا ہے، اور جب سجدہ میں جاتے تو اتنی دیر تک سجدہ کرتے کہ حرم کعبہ کے کبوتر ایک سطح جامد سمجھ کے ان کی پیٹھ پر آ کر بیٹھ جاتے۔ دل میں اللہ کی ذات پر یقین ہو اور سر میں جھکنے کی تڑپ نہ ہو، ایسا تو ممکن نہیں ہے۔ نماز اللہ کے نزدیک پسندیدہ ترین عمل ہے۔ نمازی اپنے رب سے سرگوشی اور مناجات کرتا ہے۔ یہ اللہ اور بندے کے درمیان 1 to 1 ملاقات ہے۔ نمازی سجدہ کی حالت میں اللہ سے قریب ترین ہوتا ہے۔ اس کا سر رحمان کے قدموں میں ہوتا ہے۔ یہ گویا 5 وقتہ غسل طہارت ہے، جس سے اس کے گناہ اس طرح مٹا دیے جاتے ہیں جیسے ٹہنی ہلانے سے خزاں کے موسم میں زرد پتے گرتے ہیں۔ حضرت تمیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن تہجد کے لیے کھڑے ہوئے تو صرف ایک آیت کی تلاوت میں صبح کر دی۔ اس کو بار بار دہراتے تھے اور مزے لیتے تھے۔ نماز میں خشوع خضوع کا حکم ہے۔ صحابہ کرام کے اس ذوق و شوق میں اگر ان کی کوئی عزیز سے عزیز شے بھی خلل انداز ہوتی تو انہوں نے اسے ذوق و شوق پہ قربان کر دیا۔ حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے باغ میں نماز پڑھ رہے تھے۔ ایک خوشنما چڑیا سامنے آ کر چہچہانا شروع کر دیا۔ حضرت ابو طلحہ دیر تک اسے ادھر ادھر دیکھتے رہے۔ پھر جب نماز کا خیال آیا تو رکعت یاد نہ رہی۔ دل میں کہا کہ اس باغ نے فتنہ پیدا کر دیا۔ یہ کہہ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور سارا واقعہ بیان کیا اور کہا کہ یہ باغ میں اللہ کی راہ میں دیتا ہوں۔ اسی طرح ایک اور صحابی اپنے باغ میں نماز میں مشغول تھے۔ باغ اس وقت نہایت سرسبز، شاداب اور پھلوں سے لدا ہوا تھا۔ پھلوں کی طرف نظر اٹھ گئی تو نماز یاد نہ رہی۔ جب اس کا خیال آیا تو دل میں نادم ہوئے کہ دنیا کی مال و دولت نے اپنی طرف متوجہ کر لیا۔ یہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کا زمانہ تھا۔ ان کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کی کہ یہ باغ جس نے مجھے فتنہ میں مبتلا کر دیا راہ خدا کی نظر ہے۔ سورہ النور آیت نمبر 38 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ایسے لوگ ہیں جن کو تجارتی کاروبار اور خرید و فروخت کے مشاغل خدا کی یاد سے غافل نہیں کرتے۔ نماز کے آداب میں آدمی دائیں بائیں نہ مڑے، نہ سر اٹھا کر اوپر دیکھے، نماز میں ہلنا اور مختلف سمتوں میں جھکنا، کپڑوں کو بار بار سمیٹنا، ان کو جھاڑنا یا ان سے شغل کرنا، سجدے کی جگہ کو صاف کرنے کی کوشش کرنا، بہت بلند آواز سے کڑک کر کرت کرنا، زور زور سے جمائیاں لینا یا ڈکارے مارنا بے ادبی ہے۔
جلدی جلدی مارا مار نماز پڑھنا بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سخت ناپسندیدہ ہے۔ ایک دفعہ مسجد نبوی میں ایک شخص نے آ کر نہایت عجلت میں نماز پڑھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے شخص، نماز پھر پڑھ کہ تو نے نماز نہیں پڑھی۔ اس شخص نے دوبارہ نماز پڑھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ وہی ارشاد فرمایا۔ اسی طرح 3 دفعہ ہوا۔ تیسری مرتبہ بھی ایسے ہی جب ہوا تو اس شخص نے عرض کی کہ یا رسول اللہ، تو پھر میں کیسے نماز پڑھوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے اطمینان اور سکون کے ساتھ قرت کرنے اور رکوع اور سجدہ کا بتایا۔ سورہ مدثر میں ہے، جو جنتوں میں ہوں گے وہاں وہ مجرموں سے پوچھیں گے کہ تمہیں کیا چیز دوزخ میں لے گئی؟ وہ کہیں گے کہ ہم نماز پڑھنے والوں میں سے نہ تھے۔ انسان اور شیطان کا ازل سے ٹاکرا ہے۔ انسان جب اپنے اللہ کے حضور حاضر ہوتا ہے تو شیطان ذہن میں وسوسے اور خیالات ڈال کر اس کی توجہ نماز میں سے بھٹکانے کی کوشش کرتا ہے۔ اس وقت انسان کو ان کی جو خیالات کی یکسوئی ہے اس کو دوبارہ پانے کے لیے ان خیالات کو، ان وسوسوں کو جھٹکنا ہے اور توجہ جو ہے پوری نماز کی طرف مرکوز کرنی ہے۔ جیسے اگر ہم کھانا کھانے لگیں اور کوئی مکھی آ جائے اور کھانے پہ ادھر ادھر بھن بنانے لگے تو ہم کھانا چھوڑ نہیں دیں گے، بلکہ اسے سائڈ سے ہٹائیں گے، ہاتھ سے اسے ادھر ادھر ہٹائیں گے اور دوبارہ کھانے کی کوشش کرتے رہیں گے۔ اسی طرح نماز میں ہمیں اپنے خیالات کو جھٹک کے دوبارہ نماز میں یکسوئی پیدا کرنی ہے اور اسی طرح ہی نماز میں اپنا خیال مرکوز رکھنا ہے، توجہ مرکوز رکھنی ہے۔ نماز میں ہم اللہ کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں اور اللہ کے ساتھ ہماری مکالمہ چل رہا ہوتا ہے۔ نماز کے کلمات اگر دل تک نہیں پہنچیں گے تو نماز میں خشوع پیدا نہیں ہوگا۔ ہمیں ہماری نمازوں کو بہترین بنانا ہے۔ اس پہ غور کرنا بہت ضروری ہے کہ ہم پڑھ کیا رہے ہیں۔ اس کی مثال ایسے ہی ہے جیسے ایک طالب علم نے اپنے امتحان کی تیاری میں جس حساب سے بھی اس نے تیاری کی ہوگی تو اس کے اتنے ہی نمبر آئیں گے۔ اس کے لیے اس کی کلاس میں حاضری بھی ضروری ہے اور جس حساب سے وہ خوب محنت کرے گا، لگن سے اور توجہ سے اس کی تیاری کرے گا تو اس کے نمبر وہ اتنے ہی اچھے آئیں گے اور وہ بڑے اچھے نمبروں سے کامیاب ہوگا۔ یہی ہم لوگوں کے ساتھ ہے۔ ہم جتنی اچھی طرح سے لگن سے نماز پڑھیں گے، خشوع اور خضوع پیدا کریں گے، توجہ سے پڑھیں گے، اللہ تعالیٰ کے حضور کھڑے ہوں گے، ہمیں احساس ہوگا تو اتنا ہی ہم اللہ کے نزدیک ہوں گے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ ہماری نمازوں میں بھی ہمیں خشوع و خضوع عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔